اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوالات جو میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سوالات ہیں حدیث سے متعلق اور تھوڑے سے تفصیل کے ساتھ ہیں۔ ان کی معمولی جو دو لائنوں میں تفصیل بیان کی جائے گی، یعنی کہ مختصر سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آپ اس کو سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ مختلف امتحانات کے لیے آپ کو ضرور فائدہ دیں گے۔ یہ جو میں سوالات پیش کر رہا ہوں، آپ کو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ موبائل سے اس آڈیو کو چلا کر اپنے پاس موبائل کو رکھ کے یہ آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے اگر پہلے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کی اس سے دہرائی ہو سکتی ہے۔ جن کو نظر کا مسئلہ ہے اور بیٹھ کے پڑھنا نہیں چاہتے، تو وہ موبائل سے ہمارے چینل سے یہ سوالات سن سکتے ہیں اور ان کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ حدیث کے لغوی معنی کیا ہے؟ حدیث کے لغوی معنی ہیں جی گفتگو، کلام، نئی بات اور نئی چیز۔ حدیث کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اسلامی اصطلاح میں حدیث سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اور بیان کو حدیث قولی، آپ کے فعل اور عمل کو حدیث فعلی، اور آپ کے سامنے ہونے والا ایسا کام جس سے آپ نے منع نہ فرمایا ہو، اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ حدیث کی 3 اقسام یہ ہیں، یعنی قولی، فعلی اور تقریری۔ اس کے علاوہ حدیث کی ایک اور بھی قسم ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کو بیان کرتے وقت حضور فرمائیں قال اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن وہ الفاظ قرآن میں نہ ہوں۔ سنت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ سنت کے لغوی معنی طریقہ، راستہ۔ شرع اصطلاح میں سنت سے مراد وہ کام ہے جو حضور نے کیے ہیں، یعنی وہ طریقہ کار اور راہ عمل جو حضور نے اختیار کی سنت ہے۔ حدیث کی دینی حیثیت سے متعلق 4 نکات تحریر کریں۔ حدیث وحی الہی کی ایک قسم ہے۔ اطاعت رسول حکم خداوندی ہے۔ حضور کا حکم ماننا ایمان کا تقاضا ہے۔ حدیث قرآن کی شرح ہے۔ اطاعت رسول کے حوالے سے کوئی آیت بتائیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ تھی سورہ النساء کی آیت نمبر 80۔ اور دوسری میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر آیت نمبر 7۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد ہے جی، آیت نمبر 33۔ حدیث کی اہمیت سے متعلق حضور کا کوئی ارشاد بتائیے۔ آپ نے فرمایا خدا اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو میری بات کو سن کر دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ بعض دفعہ وہ لوگ جن تک بات پہنچائی جاتی ہے اصل سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ عہد نبوی میں حدیث کی حفاظت کے ذریعے کون سے تھے؟ حفظ تھا اور دوسرا کتابت بھی تھی۔ صحیفہ صادقہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے سن کر بہت سی احادیث لکھی۔ ان کا مجموعہ الصحیفہ صادقہ کے نام سے معروف ہے۔ صحیفہ ابو ہریرہ کو کس نے روایت کیا؟ ان کے شاگرد حمام ابن منبع نے۔ صحیفہ حمام
بن منبع کہاں سے دریافت ہوا؟ اس کے 2 کلمی نسخے برلن اور دمشق سے دریافت ہوئے۔ صحیفہ حمام ابن منبع کو کس نے شائع کیا؟ صحیفہ حمام بن منبع کو جو ہے وہ ایک معروف محقق ہے، ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے شائع کیا۔ صحیفہ حمام بن منبع کس مجموعہ احادیث میں موجود ہے؟ یعنی صحیفہ حمام بن منبع کی جو اس میں اب دریافت ہوا ہے اور اس میں احادیث مبارکہ ہیں، وہ پہلے کس میں موجود تھی؟ تو مسند احمد بن حنبل میں وہ صحیفہ جو ہے اس کی تمام احادیث تقریباً موجود ہیں۔ اور بخاری شریف کے مختلف ابواب میں بھی کچھ احادیث موجود ہیں۔ حدیث کی جمع و تدوین کے حوالے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا خدمات انجام دی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عہد حکومت میں محسوس کیا کہ صحابہ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ احادیث ضائع ہو جائیں، چنانچہ انہوں نے مختلف علاقوں کے علماء کو احادیث تلاش کر کے جمع کرنے کا حکم دیا۔ ان کے حکم کی تعمیل میں امام شعبی، امام زہری اور امام مکحول جیسے علماء نے احادیث کو جمع کیا۔ دوسری صدی ہجری میں مرتب ہونے والی اہم کتب حدیث کے نام بتائیں۔ دوسری صدی ہجری میں ایک تو اس دور میں امام مالک کی موطا امام مالک ہے جی، امام ابو حنیفہ سے منسوب کتاب الآثار ہے، اور امام سفیان ثوری کی الجامع ہے۔ حدیث سے متعلق 2 اہم فنون کے نام لکھیں۔ اس کے جرح و تعدیل ہے اور اسماء و رجال ہے۔ سیاہ ستہ سے کیا مراد ہے؟ سیاہ ستہ سے مراد ہے صحیح ترین 6 کتابیں، جن میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، جامع ترمذی ہے۔ اس کے علاوہ جناب میں آپ کو دوبارہ گن کے بتاتا ہوں جی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کے بعد جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ صحیحین کسے کہتے ہیں؟ صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ شیخین، امام بخاری اور امام مسلم کو شیخین کہا جاتا ہے۔ سیاہ ستہ کے نام لکھیے: صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ بخاری مسلم کے مؤلفین کے نام ماہ سن وفات بھی لکھیے۔ صحیح بخاری کے مؤلف ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، ان کا سن وفات 256 ہجری ہے۔ صحیح مسلم کے مؤلف ہیں امام مسلم بن حجاج نشاپوری، ان کا سن وفات 261 ہجری ہے۔ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کے مؤلف کے نام ماہ سن وفات لکھیے۔ جامع ترمذی کے مؤلف امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، ان کا سن وفات 279 ہجری ہے۔ سنن ابی داؤد کے مؤلف کا نام امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث، ان کا سن وفات 275 ہجری۔ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے مؤلفین کے نام ماہ سن وفات لکھیے۔ سنن نسائی کے مؤلف امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، ان کا سن وفات 303 ہجری ہے۔ سنن ابن ماجہ کے مؤلف امام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی کا سن وفات 273 ہجری ہے۔ اصول اربعہ یا فقہ جعفریہ کی 4 مستند ترین کتب کے نام لکھیں: القافی، من لا یحضرہ الفقیہ، الاستبصار، تہذیب الاحکام۔ القافی اور من لا یحضر الفقیہ کے مؤلف کے نام اور سن وفات لکھیے۔ من لا یحضر الفقیہ، القافی کے مؤلف ہیں جی محمد بن یعقوب الکلینی، ان کا سن وفات 339 ہجری ہے۔ من لا یحضر الفقیہ کے مؤلف ہیں ابو جعفر محمد بن علی
ابو جعفر محمد بن علی بابویہ القمی، ان کا سن وفات 381 ہجری ہے۔ الاستبصار اور تہذیب الاحکام کے مؤلف کا نام جو ہے وہ ہے جی، دونوں کو لکھنے والے یعنی الاستبصار اور تہذیب الاحکام، ان دونوں کو لکھا ہے محمد بن حسن توسی، ان کا سن وفات 460 ہجری ہے۔ نہج البلاغہ سے کیا مراد ہے؟ نہج البلاغہ، شیعہ حضرات میں نہج البلاغہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال و ارشادات پر مشتمل کہی جاتی ہے۔ کیا حدیث و سنت میں فرق کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، حدیث و سنت میں فرق کیا جاتا ہے، تاہم علماء بالعموم حدیث و سنت کو مترادف کے طور پر بھی استعمال کر لیا کرتے ہیں۔ وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع سے کیا مراد ہے؟ وہی مطلوع اس وحی کو کہا جاتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن پاک، اور وہی غیر مطلوع اس کو کہتے ہیں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی حدیث شریف۔ قرآن کی روح سے قرآن کی شرح و تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے۔ اس حوالے سے کوئی قرآنی آیت بتائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ جو چیز لوگوں کی طرف اتری ہے آپ اسے کھول کر بیان کر دیں۔ قرآنی احکام پر عمل کے لیے حدیث کی ضرورت و اہمیت سے متعلق کوئی مثال دیجیے۔ قرآن حکیم میں کثرت کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز کی عملی صورت کیا ہے؟ کتنی رکھتے ہیں، کب پڑھنی ہے، قیام و رکوع سجود کیسے اور کس طرح ہو، کہاں کیا کلمات پڑھے جائیں وغیرہ۔ اس جو ایسی چیزیں ہیں جن کی قرآن میں کوئی تفصیل نہیں، یہ سب باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ اگر حدیث و سنت سے نماز کا طریقہ معلوم نہ ہو تو صرف قرآن کی روشنی میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کر کے آگے پہنچانا، اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث شریف قلم بند کیجیے۔ بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے سن کر آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ قرآن و حدیث باہم خلط ملط نہ ہو جائے۔ بعض لوگ قرآن و حدیث کو ایک ہی چیز پر لکھا کرتے تھے، اس سے التباس کا خدشہ تھا۔ بعد میں جب لوگوں میں قرآن اور غیر قرآن کا شعور پختہ ہو گیا اور قرآن و حدیث کے التباس کا اندیشہ نہ رہا تو آپ نے احادیث لکھنے کی اجازت دے دی۔ کیا وجہ تھی جس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل احادیث مبارکہ لکھنے سے منع فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ لکھنے سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ اس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں قرآن مجید اور احادیث آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں تو آپ نے احادیث لکھنے سے منع فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کے بغیر کچھ نہ لکھو۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت عطا فرما دی تھی۔ عبداللہ بن
عمر بن عاص جن کا صحیفہ صادقہ کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ کیا میں حدیث آپ کی جو آپ بیان فرماتے لکھ لیا کروں، تو آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو۔ تو صرف اور صرف اس لیے حدیث لکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ قرآن مجید، کیونکہ اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے، لکھنے قلم سے لکھا جاتا تھا اور لکھا بھی چمڑے وغیرہ پر جاتا تھا پتوں پر، تو ان کے واقعی خلط ملط ہونے کا خدشہ تھا۔ عہد نبوی میں کتابت حدیث کے ثبوت کے طور پر اس دور کے چند مجموعوں کے نام لکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو حدیث لکھی گئی تھی ان کے جناب آپ نے نام لکھنے ہیں ان کتابوں کے، ان صحیفوں میں۔ ایک تو کتاب الصدقہ، اور دوسرا صحیفہ وائل بن حجر، صحیفہ ایلی، صحیفہ عبداللہ بن مسعود، صحیفہ سعد بن عبادہ، صحیفہ جابر بن عبداللہ۔ یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھے گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک یمنی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے نکات لکھنے کی درخواست کی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اکتبو لابی شاہ، یعنی ابو شاہ کے لیے لکھ دو، اکتبو لابی شاہ۔ چند حدیث کی کتب کی اقسام تحریر کریں۔ حدیث کی چند کتب کی اقسام جو ہیں ان کے نام تحریر کرنے ہیں: جامع، مسند، سنن، موجم، مستخرج، مستدرک، رسالہ، جز، اربعین، امالی، اطراف، موضوعات۔ جامع اور سنن کس قسم کی کتب حدیث ہوتی ہے؟ جامع اور سنن کس قسم کی کتب حدیث ہوتی ہیں؟ جامع اور سنن، جامع وہ کتاب ہے جس میں حدیث کے تمام ابواب، مثلا باب عقائد، باب الاحکام، باب تفسیر وغیرہ سے متعلق حدیث جمع کی گئی ہوں۔ اس قسم کی کتاب حدیث کی مثال بخاری شریف ہے، الجامع الصحیح ہے، یعنی الجامع الصحیح بخاری جو ہے۔ جبکہ سنن حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں فقہی مسائل اور احکام سے متعلق اور فقہی ابواب کے اعتبار سے حدیث جمع کی گئی ہیں، جیسے سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، جامع حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں حدیث کے تمام ابواب، مثلا باب العقائد، باب احکام، باب تفسیر وغیرہ سے متعلق حدیث جمع کی گئی ہیں۔ اس قسم کی کتاب حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری ہے، الجامع صحیح بخاری ہے۔ اور دوسری جو ہے اس قسم کی کتاب حدیث جو جس میں فقہی مسائل اور احکام سے متعلق اور فقہی ابواب کے اعتبار سے حدیث جمع کی گئی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں جناب؟ ان کو سنن کہتے ہیں۔ جیسے سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان پر زیادہ تر فقہی مسائل میں بحث کی گئی ہے۔ مسند اور معجم کس قسم کی کتب حدیث ہوتی ہیں؟ مسند اور معجم کس قسم کی کتب حدیث ہوتی ہیں؟ مسند وہ کتاب ہے جس میں احادیث کو صحابہ کرام کے اسماء گرامی کی ترتیب سے جمع کیا جائے، جیسے مسند احمد بن حنبل، اور معجم وہ کتاب حدیث ہے جس میں حروف تہجی کی ترتیب سے شیوخ، بلدان اور قبائل کے ناموں کے اعتبار سے احادیث جمع کی گئی ہیں، جیسے طبرانی کی معجم کبیر۔ حدیث موضوع، سوری میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہ سوال، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور مقطوع کی تعریف کریں۔ مرفوع وہ حدیث ہے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر بیان کی گئی ہو۔ موقوف ایسی حدیث جس کی سند صحابی تک پہنچے، یعنی اس میں صحابی کا قول، فعل، تقریر بیان کیا گیا ہو۔ اور
مکتوب وہ حدیث ہوتی ہے جس میں تابعی کا قول فعل یا تقریر بیان کی گئی ہو۔ یا 7 الفاظ میں مرفوع جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، موقوف جس کی سند صحابی تک پہنچے، اور منقطع جس کی سند تابعی تک پہنچے، تو اس کو مکتوب کہتے ہیں۔ حدیث میں متواتر، مشہور اور عزیز سے کیا مراد ہے؟ علم حدیث کی اصطلاح میں متواتر سے مراد وہ حدیث ہے جس کے راوی کثیر تعداد میں ہوں اور روایت کے کسی مرحلے میں بھی 4 سے کم نہ ہوں۔ راویوں کی اس جماعت کا جھوٹ پر متفق ہو جانا عقلاً اور عادتاً محال ہو۔ مشہور وہ حدیث ہے جس کے راوی کثیر ہوں اور کسی مرحلے میں بھی 3 سے کم نہ ہوں، اور عزیز وہ حدیث ہے جس کے راوی روایت کے ہر مرحلے میں کم از کم 2 ہوں۔ متواتر لفظی اور متواتر لفظی امر اور متواتر مانوی سے کیا مراد ہے؟ متواتر لفظی اور متواتر مانوی سے کیا مراد ہے؟ متواتر حدیث کے سب راوی حدیث کو ایک ہی طرح کے الفاظ سے روایت کریں تو حدیث متواتر لفظی کہلائے گی۔ اگر الفاظ مختلف ہوں لیکن مفہوم ایک ہو تو متواتر مانوی کہلائے گی۔ غریب حدیث یا فرد کیا ہوتی ہے؟ غریب یا فرد وہ حدیث ہے جس کی سند میں ایک راوی رہ جائے۔ اگر سند کے کسی ایک مرحلے میں ایک راوی رہ جائے تو حدیث فرد نسبی، اور اگر سند کے ہر مرحلے میں فقط ایک راوی ہو تو فرد مطلق کہلاتی ہے۔ سند قائم رہنے یا ٹوٹ جانے کے اعتبار سے حدیث کی اہم اقسام کون سی ہیں؟ متصل، مرسل، موصل، منقطع، معلق، مدلس۔ حدیث مرسل سے کیا مراد ہے؟ وہ حدیث جس میں سلسلہ سند کے آخر سے راوی ساکت ہو، یعنی کوئی تابعی کسی صحابی کے واسطہ کے بغیر روایت کرے، اسے حدیث مرسل کہتے ہیں۔ حدیث موصل کیا ہے؟ وہ حدیث جس کے سلسلہ سند سے پے در پے راوی ساکت ہوں۔ مدلس کی تعریف کریں۔ مدلس وہ حدیث ہے جس میں کوئی راوی حدیث کے کسی عیب کو یوں چھپائے کہ وہ اس کی خوبی نظر آئے۔ صحت اور ضعف کے اعتبار سے حدیث کی کون سی اقسام ہیں؟ صحیح، حسن، ضعیف۔ حدیث صحیح کی تعریف کریں۔ وہ حدیث جس کے راوی عادل و ضابط یعنی ثقہ اور قابل اعتماد ہوں، اس کے سلسلہ سند میں اتصال ہو، اس میں کوئی خفیہ عیب نہ پایا جائے اور اپنے سے زیادہ قوی حدیث کی مخالفت میں نہ ہو، اس سے کہتے ہیں صحیح حدیث۔ صحیح حدیث کیا ہے جی؟ جس کے راوی عادل و ضابط ہوں، جس کے سلسلہ سند میں اتصال ہو، کوئی خفیہ عیب نہ پایا جائے اور اپنے سے قوی حدیث کی مخالفت میں نہ ہو۔ اچھا جی، دوسری بات کہ صحیح لذاتی اور صحیح لغیرہ ہی سے کیا مراد ہے؟ صحیح لذاتی وہ حدیث ہے جو اپنی ذات میں صحیح ہو، یعنی اسے اپنی صحت کے لیے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہ ہو، اور صحیح لغیرہ ہی وہ ہے جو غیر یعنی دوسری حدیث کی مدد سے صحیح کے درجے کو پہنچے۔ حسن اور حسن لذاتی ہی اور حسن لغیرہ ہی کی تعریف کریں۔ حسن وہ حدیث ہے جس میں صحیح حدیث کی تمام شرائط موجود ہوں، یعنی کہ راوی عادل و ضابط ہو، اس کے سلسلہ سند میں اتصال ہو، کوئی خفیہ عیب نہ پایا جاتا ہو اور اپنے سے قوی حدیث کی مخالفت میں نہ ہو، مگر راوی کے تحفظ اور ضبط میں نقص ہو۔ حسن لذاتی ہی کہلاتی ہے، حسن کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے جی؟ حسن، یعنی صحیح حدیث کی تمام شرائط ہوں لیکن تھوڑا سا اس میں جو حفظے والا مسئلہ ہے، ضبط والا مسئلہ ہے، وہ راوی میں تھوڑا سا چھوٹا ہوا ہو، تو یعنی کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، تو اس کو حسن کہتے ہیں۔ اب ہے جی حسن لذاتی کون سی ہے اور حسن لغیری کون سی ہے؟ حسن لذاتی وہ ہے جو خود حسن ہو، یعنی اس کے کسی راوی پر جھوٹ کا الزام نہ ہو، وہ ایک سے زیادہ ترک سے منقول ہو اور شاذ نہ ہو۔ اور حسن لغیرہ ہی وہ ہے
جو دوسری کی مدد سے حسن کے درجے کو پہنچے، یہ ضعیف حدیث ہوتی ہے، لیکن کثرت ترک اور روایت کے فسق و کذب کی بنا پر ضعیف نہ ہونے کے سبب حسن لغیرہ ہی بنتی ہے۔ حدیث ضعیف کی تعریف کریں، وہ حدیث جس میں صحیح اور حسن کی صفات مفقود ہوں۔ حدیث شاذ اور منکر کی تعریف کریں، وہ حدیث جس میں کوئی ثقہ راویوں کی مخالفت کرے۔ شاذ اور منکر وہ جس میں کوئی ضعیف راوی ثقہ راویوں کی مخالفت کرے۔ شاذ اور منکر حدیث میں فرق ہوتا ہے، وہ حدیث جس میں کوئی ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو اس کو شاذ کہتے ہیں، تو اور منکر وہ جس میں کوئی ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے۔ اگر میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتاؤں کہ ایسے راوی جن کا مرتبہ تقریباً ایک جیسا ہو، وہ جو اگر حدیث بیان کریں، یعنی ایک راوی ہے اس کا بھی مقام و مرتبہ اتنا ہی ہے، اور دوسرا راوی اس کا بھی مقام و مرتبہ ایک جیسا ہے، لیکن وہ ایک راوی اور حدیث بیان کرے اور دوسرا اس کی مخالفت میں بیان کرے کہ ایسا نہیں ہے، تو پھر یہ شاذ ہوگی۔ اور منکر وہ جس میں کوئی ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے، ضعیف راوی ثقہ راوی، یعنی کہ کوئی کمزور اتنا اتھینٹک راوی نہ ہو تو وہ ثقہ راوی کی مخالفت میں بیان کرے تو اس کو منکر کہتے ہیں۔ اب ہے جی خبر اور اثر سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات حدیث کو خبر اور اثر بھی کہا جاتا ہے۔ خبر کی جمع اخبار اور اثر کی جمع آثار ہے۔ آثار کا لفظ بالعموم صحابہ و تابعین کے اقوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جرح و تعدیل کیا ہے؟ علم حدیث میں جرح و تعدیل وہ فن ہے جس کے ذریعے راویوں کے ثقہ یا کمزور ہونے کی تحقیق کی جاتی ہے۔ راوی کے عیب بیان کرنا جرح اور اس کو عادل و ثابت کرنا تعدیل کہلاتا ہے۔ تعدیل راوی کو عادل ثابت کرنا۔ اصول روایت و درایت سے کیا مراد ہے؟ اصول روایت اور درایت سے مراد سند کی جانچ پرکھ کے اصولوں کو سند ان ابو ہریرہ ان نافع ان مالک، یہ سند ہوتی ہے۔ سند کی جانچ پرکھ کے اصولوں کو اصول روایت اور متن کی جانچ پرکھ کے اصولوں کو اصول درایت کہتے ہیں۔ بلغوا انی ولو آیہ، اب اس کی جانچ پرکھ کرنی ہے۔ بلغوا انی ولو حدیث، یعنی کہ بلغوا انی ولو آیہ، مختلف طریقوں سے اگر حدیث آ جاتی ہے تو آپ نے یہ اس کو جو جانچ پڑتال کرتے ہیں محدثین، تو اس اصول کو اصول درایت کہتے ہیں۔ منکرین حدیث کن کو کہا جاتا ہے؟ منکرین حدیث ان لوگوں کو جو حدیث کی دینی و شرعی حیثیت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو حدیث کی دینی و شرعی حیثیت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اسلام میں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانوں کی پیداوار ہیں، ان کا آپ کی اس طرف انتباس درست نہیں۔ منکرین حدیث کون ہیں جی؟ ان لوگوں کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے جو حدیث کی دینی و شرعی حیثیت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اسلام میں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانوں کی پیداوار ہیں اور ان کا آپ کی طرف انتباس یا آپ کی طرف ان کو منسوب کرنا درست نہیں۔ منکرین حدیث کے نمایاں اعتراضات کیا ہیں؟ حدیث حجت نہیں، حدیث وحی اہم نہیں، حدیث محفوظ نہیں رہی، حدیث میں جعل سازی ہوئی ہے۔
بہت سی حدیثیں جعلی ہیں، لہٰذا حدیث کا کوئی اعتبار نہیں۔ منکرین حدیث کے اس اعتراض کا جواب کیا دینا چاہیے؟ بعض احادیث کے جعلی ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تمام احادیث جعلی ہیں۔ جعلی چیز اسی کے لیے تو بنتی ہے کہ اصلی موجود ہو اور لوگوں میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہو۔ جعلی کرنسی کی موجودگی کا کوئی دانش مند یہ مطلب نہیں نکال لیتا کہ اصلی کرنسی موجود ہی نہیں۔ پھر جن ائمہ احادیث نے بعض احادیث کے جعلی ہونے کو واضح کیا، انہی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ فلاں احادیث صحیح ہیں۔ دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جن کی تحقیق پر بعض احادیث کو جعلی مان رہے ہیں، ان کی تحقیق پر صحیح احادیث کو صحیح بھی مانیں۔ وہی مطلوب کا قرآن میں کوئی ثبوت ہے، وہی غیر مطلوب کا قرآن میں کوئی ثبوت بتائیں گے؟ جی، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد ایسی ہدایات و تعلیمات ملتی تھیں جو وحی قرآن کے علاوہ تھی۔ اس لیے قرآن نے آپ کے کئی افعال کو اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیے جانے والے افعال قرار دیا۔